بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے اہم ماخذ کون سے ہیں؟ تو جواب ہے شریعت کے جو ماخذ ہیں وہ درج ذیل ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، استحسان، استصحاب، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، عرف، پہلی شریعتوں کے احکام۔ یہ ہیں شریعت کے ماخذ۔ کچھ کی تفصیل اسی کتاب میں آگے ہے۔ ماخذ کا جو معنی ہے وہ ہے حاصل کرنے یا پانے کی جگہ۔ ماخذ کا لفظی معنی ہے حاصل کرنے، پانے کی جگہ، لینے کی جگہ۔ اور اسلامی فقہ کے یا شریعت کے جو ماخذ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فقیہ، ایک مجتہد مسائل شریعہ کو جو اخذ کرتا ہے، جو حاصل کرتا ہے، وہ کہاں سے حاصل کرتا ہے، اس کے مصادر کیا ہیں، تو وہ درج ذیل ہیں آپ کے سامنے قرآن و سنت۔ تو ماخذ کی اصطلاحی تعریف یوں ہوگی: ماخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ ذرائع جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے ان کو ماخذ کہتے ہیں۔ یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں سے قانون دلائل کے ساتھ حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور ماخذ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے ماخذ صوری، صاد کے ساتھ ماخذ صوری، اور دوسری قسم کا نام ہے ماخذ مادی۔ یہ جو ماخذ صوری ہے اس کا مطلب یا اس کا مفہوم یہ ہے: قانون کا وہ ماخذ جس کے ذریعے وہ اپنا جواز اور اثر حاصل کرتا ہے۔ ماخذ صوری سے مراد وہ ماخذ جس کے ذریعے وہ اپنا جواز اور اثر حاصل کرتا ہے، جبکہ ماخذ مادی سے مراد قانون کا وہ ماخذ جس سے قانون اپنا مواد حاصل کرتا ہے۔ ماخذ مادی سے مراد وہ ماخذ جہاں سے قانون اپنا جو ہے مواد حاصل کرتا ہے۔ اب جو ماخذ صوری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، جو بھی ہے، اس کو ہم ماخذ صوری کہیں گے۔ اور جو ماخذ مادی ہے وہ یہی قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ چیزیں۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماخذ صوری جو ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور جو ماخذ مادی ہے جس سے قانون اپنا مواد حاصل کرتا ہے وہ یہی درج ذیل ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ 11 درج ہیں، جبکہ بعض کتابوں میں ان کی تعداد 12 بھی ہے۔ ہم ان کو ترتیب وار پڑھیں گے۔ یہ جو ماخذ ہیں ان کو پھر 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ جو ماخذ مادی ہیں ان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہیں بنیادی اور دوسرے ہیں ثانوی۔ ایک وہ ماخذ ہیں جو بنیادی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ثانوی ہیں۔ یہ تقسیم اس لحاظ سے بھی ہے، ایک ماخذ وہ ہیں جو جمہور کے نزدیک اتفاقی ہیں، ایک وہ ماخذ ہیں
جو جمہور کے نزدیک اختلافی ہیں، یعنی کچھ علماء مانتے ہیں کچھ اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہ جو اتفاقی ہیں یا بنیادی ہیں وہ صاحب نور الانوار نے، وہ صاحب اصول الشاشی نے 4 ذکر کیے۔ وہ ابتدائی 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور پھر یہ جو 4 ہیں ان میں بھی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے۔ سب سے اصل ماخذ، سب سے پہلا مرتبہ جو ہے وہ قرآن کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سنت کا ہے۔ سنت جو ہے یہ اس کے لیے تشریح ہے، کیونکہ سنت یوں سمجھیں کہ یہ شرح ہے اور یہ تشریح ہے قرآن مجید کی، اور پھر اس کے بعد اجماع ہے، اور آخری نمبر پر جو ہے وہ قیاس ہے۔ پھر دوسرے ماخذ شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن جو فقہ الاسلامی کا بنیادی اور اہم ماخذ ہے، اس کی تعریف ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا کلام جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور جسے صحائف میں لکھا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ قرآن جو فقہ اسلامی کا ماخذ ہے، یہاں پورا قرآن مجید مراد نہیں ہے، بلکہ مراد آیات احکام ہے، کیونکہ فقہ میں عملی زندگی سے بحث کی جاتی ہے، اعتقادی زندگی سے بحث نہیں کی جاتی، تو اس سے مراد آیات احکام ہیں جن کی تعداد تقریباً 500 ہے۔ فقیہ کے لیے قرآن حکیم کی فقہی تشریحات کو جاننا ضروری ہے، یعنی صرف اسی حصے کو جاننا ایک فقیہ کے لیے ضروری ہے جس کا تعلق فقہی احکام سے ہے، جو تقریباً 500 آیتیں ہیں۔ مثلا ان میں اگر ناسخ منسوخ ہے اس کے بارے میں مفسر اور فقیہ کو جاننا ضروری ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کو مجمل اور مفسر کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، اور خاص اور عام کے بارے میں، اسی طرح محکم اور متشابہ کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فقیہ کے لیے اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ عمل میں لانے کی جو باتیں ہیں وہ کس درجہ کی ہیں۔ عمل میں لانے کی جی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ٹھیک، مسئلہ تھا درمیان میں؟ چلیں جی ٹھیک ہے۔ تو فقیہ کے لیے اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ عمل میں لانے کی جو باتیں ہیں وہ کس درجہ کی ہیں، مثلا فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ، ان کی نوعیت، حرام، مکروہ وغیرہ، ان چیزوں کو جاننا بھی ایک فقیہ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح فقیہ کے لیے معروف و منکر کی تشریح بھی ضروری ہے کہ وہ معروف و منکر کو بھی جانتا ہو۔ معروف سے مراد جانی پہچانی ہوئی چیز ہے، اور منکر سے مراد جن کا انکار کیا گیا ہو، جو ناپسندیدہ چیزیں ہوں۔ اور اسی طرح ایک فقیہ کو طیبات اور خبائث کی تشریح بھی
آتی ہو، کیونکہ قرآن میں دو چیزیں ہیں، کچھ طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خبائث ہیں، بری چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا جاننا بھی فقیہ کے لیے ضروری ہے۔ باقی قرآن مجید میں جو فقہ کے اصول ہیں وہ پہلے بھی ہم تفصیل سے پڑھائے کہ اوامر و نواہی میں پہلا جو اصول ہے وہ عدم حرج ہے۔ عدم حرج کا مطلب تنگی کا نہ ہونا، اللہ نے جو بھی احکام دیے ان میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اصول ہے وہ ہے قلت تکلیف۔ یہ عدم حرج کا لازمی اور ضروری نتیجہ ہے، کیونکہ قوانین میں جس قدر تنگیاں اور دشواریاں ہوں گی اسی قدر تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو قلت تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کا نہ ہونا۔ تیسرا جو اصل ہے وہ ہے تدریج، کہ قرآنی احکام یہ یک بارگی نازل نہیں ہوئے، قرآنی احکام 23 سال کی مدت میں حالات و تقاضا کے لحاظ سے نازل ہوئے ہیں۔ ابتدا میں مجمل احکام دیے گئے، عقائد بتلائے گئے، پھر بعد میں مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس چیز کا نام ہے تدریج۔ اور چوتھا اصل جو ہے وہ ہے نسخ۔ نسخ کا مطلب مٹانا اور زائل کرنا۔ بعض احکام ایسے تھے جو شریعت نے بالکل ہی ختم کر دی، یعنی پہلے ایک حکم تھا، دوسرا حکم ایسا آیا اس نے پہلے کو بالکل ختم کر دیا۔ جیسے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس حکم کو بالکل ختم کر دیا گیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور بعض احکامات میں ترمیم کی گئی ہے، مثلا عام حکم تھا تو اس کو خاص کر دیا گیا، مطلق حکم تھا تو اس کو مقید کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک نسخ کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، دوسرا جو اصل ہے یا فقہ اسلامی کا جو دوسرا ماخذ ہے وہ حدیث ہے یا وہ سنت ہے۔ سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ، راستہ، اور اصطلاح میں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال اور دوسروں کے وہ اقوال اور افعال بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی، جس کو ہم اپنی زبان میں اصول حدیث میں تقریر کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے کام یا فعل یا قول پہ سکوت اختیار فرمایا، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو سنت بولا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر پر۔ اسی طرح صحابہ کے قول و فعل کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کی جو حیثیت ہے تو قرآن حکیم میں واضح طور پر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ مثلا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، اس کو واضح کریں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارح قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ شارح ہیں، تشریح کرنے والے ہیں۔ تو یہ سنت کی بنیاد ہے۔ ایک یہ آیت، ایک دوسری آیت ہے
جس میں فرمایا گیا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، اے پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی ہے تاکہ اللہ نے جیسا آپ کو بتلایا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم یا حکم بنایا گیا ہے۔ تیسری آیت جس میں فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بنایا گیا ہے۔ اب آپ کی تشریح سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تبلیغ، آپ کے فیصلے کی صورت، آپ کے حکم اور حاکم بننے کی صورت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل یا دونوں سے یا کسی پر سکوت فرما کر انہیں، اسی طرح سنت کے حوالے سے ایک یہ آیت بھی دلیل ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا تمہیں رسول حکم دے اس کو لے لو اور جس سے منع کریں ان سے روک دو۔ اسی طرح اللہ کا یہ فرمان بھی دلیل ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ اگر ہم صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں تو وہ بھی سنت پر اسی حیثیت سے عمل کرتے رہے، اور ان صحابہ میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ وہ جب بھی کسی مسئلہ کے بارے میں غور و خوض کرتے سب سے پہلے اس کا حکم کتاب اللہ میں تلاش کرتے، اگر کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ملتا تو پھر سنت کی طرف رجوع کرتے، اگر سنت میں بھی اس کا حل نہ ملتا تو پھر آپ لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا، کسی فیصلے کا علم کسی کو ہے؟ اگر صحابہ کچھ بتا دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے تو صدیق اکبر اس بات کو سن کر خوش ہو جاتے اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کرتے اور فرماتے اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے لوگوں کو باقی رکھا جن میں ہمارے نبی کی سنتیں محفوظ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایسے لوگوں کو باقی رکھا جن میں ہمارے نبی کی سنتیں محفوظ ہیں۔ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن فہمی کے سلسلے میں سنت کی تشریحات کو بنیاد بناتے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا آئندہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، آئندہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآنی مشتبہات میں تم سے جھگڑا کریں گے، یجادلونکم بشبہات القرآن، کہ وہ تم سے قرآنی مشتبہات میں جھگڑا کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں سنتوں کے ذریعے ان پر حجت اور دلیل قائم کرنا، ایسی صورت میں سنتوں کے ذریعے ان پر حجت قائم کرنا، کیونکہ اصحاب سنن کتاب اللہ کو خوب جانتے ہیں، سنت والے جو ہیں وہ کتاب اللہ کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب گورنروں کو فرائض لکھتے انتظامی امور میں دین اور سنت کی تبلیغ بھی کرتے، چنانچہ آپ گورنروں کو لکھ کر بھیجتے تھے کہ وہ تمہیں
تمہارا دین اور نبی کی سنت سیکھیں. یعنی لوگوں کی طرف جب وہ گورنر بھیجتے تو کیا کہتے؟ میں اس لیے گورنروں کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین اور نبی کی سنت سکھائیں. تو یہاں سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل کو سمجھ سکتے. 2 صحابہ یہ اس حوالے سے کافی ہیں. اگر ہم ائمہ اربعہ کو دیکھیں تو وہ بھی سنت کو قابل عمل قابل حجت سمجھتے تھے اور خاص اہمیت دیتے تھے اس کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے لولا السنن ما فہم احد من القرآن. اگر سنتیں نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی قرآن کا فہم حاصل نہ کر سکتا. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے جب کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے تو پھر اس کے لیے کسی قول کی وجہ سے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے جب کسی پر رسول اللہ کی سنت واضح ہو جائے تو پھر اس کے لیے کسی قول کی وجہ سے اس کو چھوڑنا جائز نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے قبول کر لو. ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے قبول کر لو اور جو مخالف ہو اسے چھوڑ. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر آ گیا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر آ گیا. اس کے علاوہ ائمہ کے اور بھی اقوال ہیں، ممکن ہے آپ میں سے کسی کو کچھ یاد ہو. اچھا جی، قرآن و سنت کا جو باہمی تعلق ہے اس پر ذرا گفتگو کر لیتے ہیں کہ قرآن و سنت کا باہمی تعلق کس طرح ہے. تو قرآن میں جو مجمل آیات تھیں رسول اللہ نے ان کی تشریح فرمائی. ایک یہ تعلق ہے. قرآن میں جو مجمل آیات تھیں اور رسول اللہ نے ان کی تشریح فرمائی. اسی طرح جو مطلق آیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور محل کے لحاظ سے انہیں مقید فرمایا. یعنی جو آیتیں مطلق تھیں آپ نے بتلایا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مشکل تھیں، جو آیات مشکل تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر بیان فرمائی. جو قرآنی احکام مجمل تھے، یہ چوتھے نمبر پہ جو قرآنی احکام مجمل تھے جن کے عمل کی کیفیت، اسباب، شرائط وغیرہ کی تفصیل نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی. مثلا نماز اور روزہ یہ مجمل ہیں، زکوٰۃ ہے یہ مجمل ہے، حج ہے قرآن میں یہ مجمل ہے. اس کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ سنت رسول میں ہیں. اور اسی طرح
پرانی توضیحات کی روشنی میں بہت سے پیش آمدہ واقعات کا حکم بیان فرمایا۔ پرانی توضیحات کی روشنی میں بہت سے پیش آمدہ واقعات کا حکم بیان فرمایا۔ مثلا حلت اور حرمت کے باب میں، یعنی حلال اور حرام کے متعلق جو احکام مذکور تھے، ان پر مشتبہ اور مشکوک چیزوں کو قیاس کیا جن کی تصریح قرآن میں نہیں تھی۔ اسی طرح قرآنی ہدایات سے الہی حکمت اخذ کی کہ یہ جو قرآنی ہدایات ہیں اس میں حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد دریافت کیے، پھر اس کی روشنی میں شریعت کو انسان کی عملی زندگی سے ہم آہنگ بنایا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، قرآنی ہدایات سے الہی حکمت اخذ کی، اس کے مقاصد دریافت فرمائے، پھر اس کی روشنی میں شریعت کو انسان کی عملی زندگی سے ہم آہنگ بنایا۔ قرآنی اصول و مقاصد کے پیش نظر وقت اور محل کی مناسبت سے وسائل و ذرائع کا حکم بیان فرمایا۔ قرآنی اصول و مقاصد کے پیش نظر وقت اور محل کی مناسبت سے وسائل و ذرائع کا حکم بیان فرمایا۔ قرآنی تصریحات سے ایسے اصول مستنبط فرمائے جن سے نئے حالات و مسائل کو قیاس کرنے کی راہیں کھل گئیں۔ قرآنی